ناظرین، مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخوی جو کہ بہت سی حدیث کی کتابوں کی بنیادی راوی ہیں، جن سے تمام مکتبہ فکر روایات پیش کرتے ہیں، انہی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا امام حسین میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں جانا نصیب بھی ہو جاتا، تب بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ رسول اللہ کی میرے اوپر نظر پڑتی اور فرماتے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا۔ حدیث نمبر 4717 اور 4712 کو حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، یاد رکھو اگر کوئی شخص حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی نماز جم کے نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، مگر وہ شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ سے قیامت میں ملاقات کرے گا تو ضرور آگ میں ڈالا جائے گا۔ ناظرین، مسند احمد کی حدیث نمبر 21,2165 جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 93 پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت نبی کریم کو خواب میں دیکھا۔ آپ اس حال میں تھے کہ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر مبارک پر گرد پڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دن رکھا اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ اسی دن 61 ہجری 10 محرم کو سیدنا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ایسے شہزادے کو شہید کیا گیا جس کے تاجدار کائنات نے کئی مرتبہ سجدہ لمبا کیا، بہت دفعہ خطبہ چھوڑ دیا، کئی دفعہ نماز لمبی کی اور بعض دفعہ جماعت چھوٹی کر دی۔ یہ یاد رکھیے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی اور ان کے جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولانا حسین کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ روایت ہے کہ نواسہ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نواسہ رسول شہید کیے گئے تو اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب یزیدی فوج نے سیدنا حسین کو شہید کیا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، جس سے خراسان، شام اور کوفہ کی گلیوں میں آب رواں کی صورت خون جاری ہوا۔ جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر کے کوفہ میں لایا تو جس جگہ امام حسین کا سر مبارک کو رکھا گیا تھا وہاں کی دیواروں سے ایسے خون جاری ہو گیا جیسے کسی مشک سے پانی جاری ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے تو سورج گرہن لگ گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، آسمان پر دن کے وقت تارے ظاہر ہونے لگے، ایسے لگ رہا تھا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ امام بقی نے ابو نعیم سے بصرہ اسدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت مولانا حسین کو شہید کیا گیا تو خون کی ایسی برسات ہوئی کہ ہمارے گھروں کے برتن خون سے گیلے ہو گئے۔ جوازی بن سرین سے روایت ہے کہ قتل حسین کے بعد مسلسل 3 دن تک پوری دنیا میں تاریخی چھائی رہی۔ 3 دن کے بعد آسمان سے سرخی ظاہر ہونے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کا رونا ایسا تھا کہ آسمان کے جس حصے میں بھی نظر جاتی وہ سرخ ہی سرخ نظر آتا۔ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب کسی کا بھی غصے کی وجہ سے خون جوش مارتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار آسمان کی سرخی سے کیے کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، روایات میں ہے کربلا کے ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے جب نواسہ رسول کو شہید کیا گیا تو اس درخت سے کئی مدتوں تک خون رستا رہا، پھر کئی سالوں تک اس درخت اور اس کے سائے سے خون کی بو آتی رہی۔ یہ درخت کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی کربلا میں نہر فرات کے پاس روضہ حضرت سیدنا عباس کے دائیں جانب خون کے آنسو روتا ہے اور آج بھی اس درخت کی شاخوں سے خون کے نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔
بے شک یہ واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز اور دل خراش واقعہ ہے، جس پر یزیدیوں کے علاوہ اس دنیا پورے عالم کی ہر چیز غم حسین میں ڈوبی رہی۔ آج بھی اس پتھر سے خون ٹپکتا رہتا ہے جس پر سر انور سیدنا حسین کو رکھا گیا۔ ناظرین، روایت ہے کہ یزیدی فوج سیدنا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے تھے۔ یزیدی فوج نے جب اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو پکایا تو اس کا مزہ بہت ہی کڑوا تھا، کسی سے بھی وہ گوشت نہ کھایا گیا۔ دوستوں، نجات اسی میں ہے کہ اب موقع بھی ہے، جتنی سرجنتی سرداروں کی شان و عظمت کا اقرار کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بروز قیامت تمہیں بھی یزیدی لشکر کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور پھر حساب دینا بھی ایک عذاب بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری نسلوں کو بھی نبی کریم اور ان کی اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما دے، دشمنان اہل بیت اور بغض اہل بیت رکھنے والوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارا تن، من، دھن، سب کچھ پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر قربان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔